اور اللہ تعالیٰ آداب سکھا رہا ہے اپنے رسول کے، تو کیا ہم اس انگریز کے محتاج ہیں کہ یہ مائیکل ہمیں بتائے گا جی کہ آپ کے رسول جو ہیں وہ دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ ہیں اور ہم اس کے گیت گانا شروع کر دیں گے؟ اب دیکھیے اس نے میٹھا زہر گھولا کیا ہے؟ یہ ہماری غلامی ہے، یہ ہماری ذہنی پستی ہے کہ ہمیں ایک انگریز کی مہر چاہیے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ دنیا میں سب سے افضل ہیں۔ پیغمبروں کو اور ہٹلر کو اور سائنسدانوں کو اور دنیا جہان کے لوگوں کو آپ ایک ہی کتاب میں اکٹھا کر دیں۔ السلام علیکم۔ آج 12 ربیع الاول 1444 ہجری ہے اور 9 اکتوبر 2022 ہے، اور میری معلومات کے مطابق اس موضوع پر اپنی نوعیت کی پوری دنیا میں یہ پہلی ویڈیو ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ زندگی کے اپنے چند قیمتی لمحات ضرور اس ویڈیو کو دیں، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی ریسرچ ہے، اور ہر مسلمان پر میں سمجھتا ہوں کہ فرض عین ہے کہ وہ یہ باتیں سنیں اور اس پر غور کرے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ ایک کتاب کا بڑا چرچا ہے مسلمان دنیا میں، اور وہ کتاب کا نام ہے دی 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History۔ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ ہے 100 عظیم شخصیات، یہ 100 عظیم شخصیات کے نام سے اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں مائیکل ایچ ہارٹ، ہارٹ کی سپیلنگ ہے HART، اور یہ کتاب 1978 میں امریکہ میں چھپی۔ مائیکل ایچ ہارٹ جو ہیں، ان کے والد صاحب کی اپنی چھپائی کا بزنس تھا، پبلشنگ ہاؤس تھا، ہارٹ پبلشنگ کمپنی نیو یارک کے نام سے، اور انہوں نے یہ کتاب چھاپی۔ اور مائیکل ایچ ہارٹ جو ہے، اس کی تاریخ پیدائش ہے 27/4/1932، یعنی 27 اپریل 1932۔ اب یہ کتاب کیوں مشہور ہے پوری مسلمان دنیا میں، اور میں نے بہت جگہوں پہ جمعے کے خطبے میں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور مختلف سیرت کانفرنسز میں، اور بے شمار جگہوں پہ اس پہ آرٹیکلز اور ٹی وی پروگرامز اور کہاں اس کتاب کا ذکر خیر میں نے نہیں سنا۔ ہر جگہ پہ لوگ اس کتاب کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ سر اس پہ دھنتے ہیں۔ اب قصہ یہ ہے کہ یہ جو مائیکل ایچ ہارٹ صاحب ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا احسان عظیم کیا مسلمان امت کے اوپر، کہ یہ انگریز ہوتے ہوئے انہوں نے 100 لوگوں کی فہرست مرتب کی۔ اچھا، اب ان 100 شخصیات میں طرح طرح کے لوگ شامل ہیں، اور ان 100 شخصیات میں سب سے زیادہ ٹاپ پہ جس ہستی کا نام اس نے لکھا، اس نے کہا جی میں رینکنگ کے لحاظ سے لکھ رہا ہوں، جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ انسانوں کو متاثر کیا اور تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے، وہ پہلے نمبر پر، پھر اس طرح دوسرے نمبر پہ، تیسرا، چوتھا، اور آخر میں 100۔ تو جو 100 شخصیات انہوں نے سلیکٹ کی پوری دنیا میں سے، ان میں پہلا نمبر اس انگریز نے دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور کیونکہ ہم مسلمان بھائی ہیں، اور 300-400 سال سے، 500 سال سے پہلے ذرا ہمارا بڑا اقتدار رہا مسلمانوں کا۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مکی دور، مدنی دور، مدینے میں جا کے ان کو ایک پوری حکومت مل جاتی ہے، پھر ان کے خلفائے راشدین، بنو امیہ، بنو عباس، اس کے بعد اسپین کے اندر جو 700 سال مسلمانوں کی حکومتیں قائم رہیں، اور پیٹی ڈائنیسٹیز جسے ہم کہتے ہیں، انڈو پاکستان، آج بھی دیکھیں ہمارے کوئی 55 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، اور کوئی 1.25 ارب کی کم سے کم آبادی ہے، یعنی پوری دنیا کا تقریباً چوتھا حصہ جو ہے نا وہ مسلمان ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اور سب سے کم عرصے میں دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 600 سال پہلے تشریف لاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے تشریف لاتے ہیں، تو مطلب ہے ہمارا سب سے کم عرصہ ہے ہمارے نبی، کیونکہ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس لیے ان کو 1444 سال آج ہم بات کریں اگر ہجرت کے لحاظ سے ہم لگاتے ہیں۔ تو یہ مسلمان امت نے ایک بڑا احسان مان لیا، کیونکہ پوری کتاب نہ خریدی نہ پڑھی، اور کم از کم میں نے کسی اسکالر کو، ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو، اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں اپنی کام علمی اسے کہوں گا، لیکن میں نے جو ریسرچ کی ہے اس کے مطابق اس کتاب کی صرف اور صرف تعریف کی گئی ہے، اس کے بارے میں آگے کوئی ڈیٹیلز موجود نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا جی انگریز ہے۔ دیکھنا جب غلامی آتی ہے اور ذہنی طور پہ غلام ہوتے ہیں، تو وہاں کوئی صفائی بھی کرتا ہو امریکہ میں، یا گورے رنگ کا کوئی بھی آ جائے جو وہاں میں کہتا ہوں بے روزگار ہو اور ان سے وظیفہ لے کے پل رہا ہو، تو ہمارے لیے تو وہ بہت بڑا آقا سرکار ہے، کیونکہ انگریزوں کی یہاں پہ حکومت رہی اور وہ اثرات ابھی تک جا نہیں رہے۔ جو بندہ انگریزی میں بات کر لیتا ہے، ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو واٹ ٹو ٹاک آف کہ وہ گورے رنگ کا ہو، اور یہ تو خیر اصلی امریکی ہے۔ تو یہ بہت بڑی میں نے کہا اس کی بات ہے جو ہم مسلمانوں نے پکڑی، اور ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اس نے کتاب میں ایکچوئل لکھا کیا ہے۔ اب پہلا تو بھائی جان میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 1978 سے پہلے
کیا ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شک تھا، کوئی ڈاؤٹ تھا، کوئی ہمارے خیالات اوپر نیچے ہو رہے تھے کہ وہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہیں یا نہیں ہیں؟ بھئی ہم اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہیں، ہمیں تو 100% اس بات کا یقین ہے اور پتہ ہے، اور اس کے بغیر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں آئے محمد، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، اور نہ میں اپنا ظہور، میں دنیا کو دکھاتا ہی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہوں۔ اور پھر جو قرآن پاک بھرا پڑا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا، علماء کرام اس پہ بہت ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ پورا قرآن سمجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے ایک طرح کی، اور اللہ تعالیٰ آداب سکھا رہا ہے اپنے رسول کے۔ تو کیا ہم اس انگریز کے محتاج ہیں کہ یہ مائیکل ہمیں بتائے گا جی کہ آپ کے رسول جو ہیں وہ دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، اور ہم اس کے گیت گانا شروع کر دیں گے؟ اب دیکھیں اس نے میٹھا زہر گھولا کیا ہے۔ جہاں تک اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے تو یہ تو میں نے کہا ہونا ہی چاہیے تھا۔ اس میں کون سی ایسی نئی بات اس نے کر دی ہے کہ جس سے ہم بڑا اس کے آسان مند ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا پہلے؟ دیکھیں گواہی کہاں پہ آتی ہے؟ گواہی وہاں پہ آتی ہے، مجھے آپ نے کہا جی کہ یہ پین میں نے لیا 10 روپے کا، اب مجھے تھوڑا شک پیدا ہوا کہ یار یہ بندہ غلط بات کا، آپ نے کہا دیکھیں جی فلاں بندہ بھی میرے ساتھ تھا، میرے پاس یہ رسید بھی ہے، آپ اس کی ڈاکیومنٹری ایویڈنس دیکھ لیں، آپ دکان سے چیک کروا لیں، یہ گواہیاں آ گئی ہیں، اس کی رسید، وہ بندہ، وہ دکان۔ بھائی ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے لا ریب فیہ۔ اور مختصراً یہ ہے بھئی یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 100 ہستیوں میں اگر ٹاپ پہ لکھ دیا ہے تو یہ کوئی بہت بڑا احسان عظیم ہے، اور یہ کوئی راز یعنی ہمارے پاس آ گیا، یہ ایک شکر الحمدللہ کہ اس نے مہر ثبت کر دی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ہماری غلامی ہے، یہ ہماری ذہنی پستی ہے کہ ہمیں ایک انگریز کی مہر چاہیے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ دنیا میں سب سے افضل ہیں۔ ہمیں قرآن کو دیکھیں نا، ورفعنا لک ذکرک، اب میں کہتا ہوں اتنی آیات ہیں، احادیث ہیں، واقعات ہیں، پوری ہمارے پاس ایک جسے کہتے ہیں نا there is no grain of doubt۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر میٹھا زہر ہے کیا۔ یہ جو 100 ہستیاں ہیں، اس میں پیغمبر جو ہیں، جو نون پیغمبر ہیں قرآن پاک میں، آپ کو پتہ ہے کہ 2 درجن کے لگ بھگ جو ہے وہ پیغمبروں کا تذکرہ ہے، ان میں سے 3 پیغمبروں کو اس مصنف نے سلیکٹ کیا ہے۔ ایک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اس نے پہلے نمبر پہ رکھا۔ نمبر 3 پہ اس نے رکھا یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور 15 نمبر پہ اس نے رکھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 3 پیغمبر وہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں کنفرم ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، اور شریعت اور ان کی کتابیں اور وہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں۔ اس کے علاوہ 83 نمبر پر یہ ایک اور شخصیت کا ذکر کرتا ہے جن کا نام ہے مانی، اور یہ کہتا ہے کہ یہ مانی بھی پیغمبر تھے، اور ان کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کو کہتے ہیں مانی مت، جیسے بدھ مت، زرتشت، اس طرح کر کے۔ اور یہ مانی مت جو ہے، جو اس کے بقول پیغمبر ہے، کیونکہ پیغمبر تو تقریباً 1,24,000 ہیں، اس لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے یقینی طور پہ کہ یہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے، لیکن اس کتاب والے نے یہ کہا کہ یہ پیغمبر تھے، اور یہ 216 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 276 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ اور یہ مانی جو ہیں جن کو یہ پیغمبر کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ زرتشت اور جو بدھ تھے، بدھا، وہ بھی پیغمبر تھے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی پیغمبروں کے بارے میں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تمام صحابہ کرام میں سے جس کا اس کتاب والے نے ذکر کیا ہے، وہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو اس کتاب والے نے رکھا ہے 52 نمبر پہ، 52۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرتبے، رتبے اور جو اثر ڈالا انہوں نے انسانیت پر اور انسانی تاریخ پر، اس میں 51 لوگ ان سے اوپر ہیں بقول اس مائیکل صاحب کے۔ اچھا، اب وہ میں نے عرض کیا کہ 3 تو اس میں پیغمبر ہیں، ان کو تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پیغمبر کا سارے صحابی مل کے بھی پیغمبر نہیں بن سکتا۔ پیغمبر جو ہیں وہ ایک الگ، بالکل ایک الگ موتی ہے، ایک الگ لڑی ہے، ایک الگ ہار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ اس میں 4 مین جو ہیں کتابیں، ہماری اس پہ ویڈیو بھی ایک ہے آلریڈی، کہ 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں، لیکن 315 نبی ایسے ہیں جن پر صحائف یا کتابیں نازل ہوئیں۔ اچھا، باقی جو لوگ حضرت عمر فاروق سے اس نے اوپر شمار کیے ہیں درجے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، اور ابھی آپ کا خون کھولنا شروع ہو جائے گا اس مصنف کے بارے میں، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنے چالاک لوگ ہیں، اور یہ کیسا وہ ہوتا تھا نا، خنجر کہتے ہیں، زہر آلود خنجر، اور ایک چانکیہ تھیوری ہے کہ بندے کو گلے لگائے پیچھے سے، یعنی کس میٹھا زہر کس طرح سے ہمیں مارا ہے۔ میں اب ان کے نام پڑھتا ہوں۔
یہ کہتا ہے کہ نیوٹن جو کہ ایک سائنسدان تھا، آپ نے نیوٹن کے کلیے پڑھے ہوئے ہیں، اس کو یہ درجہ دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا، نیوٹن کو اس سے نمبر 2 پہ رکھا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری شخصیت جو اس کے نزدیک معتبر ترین ہے وہ ہے نیوٹن، اور حضرت عیسیٰ ان کے بعد ہیں، اس کے بعد گوتم بدھ ہیں جس کا میں نے کہا کہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے، اس کے بعد کنفیوشس ہیں، یہ کنفیوشزم آپ کو پتہ ہے کہ چائنا اور ان ایریاز میں ہے، اس کے بعد سینٹ پال ہیں نمبر 6 پہ، یہ حضرت عیسیٰ کے ایک پیروکار تھے، انہوں نے جو عیسائیت کی تعلیمات ہیں اس کو پھیلانے میں کلیدی رول ادا کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی یا حواری تھے۔ اس کے بعد ہیں نمبر 7 پہ توسائی لن، انہوں نے کاغذ ایجاد کیا، چائنیز تھے، چائنیز دربار سے متعلق تھے۔ 8 نمبر پہ ہیں جوہان، انہوں نے چھاپے خانے کا موجد اس کو قرار دیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، اس کی کنٹریبیوشن اس میں ضرور ہے۔ اس کے بعد نمبر 9 پہ ہے ایک اٹالین، آپ کو یاد ہے کرسٹوفر کولمبس، ہم نے کولمبس پڑھا تھا، اس نے 1492 میں غلطی سے، بے دھیانی سے امریکہ دریافت کر لیا، کو امریکہ بنایا نہیں ہے، جا یہ رہا تھا ہندوستان ڈھونڈنے کے لیے، اور اتفاق کی بات ہے یہ غلط چلا گیا اور چلتے چلتے امریکہ دریافت ہو گیا، لیکن چلیں تاریخ میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوا، اس کو اس نے دیا ہے نمبر 8۔ اب یہ سب ان لوگوں کے میں نام اور ہلکا سا تعارف کرا رہا ہوں جن کو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر رکھا ہے، اور یہی میرا مین اعتراض ہے اس کتاب پہ۔ چند اور اعتراضات بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نمبر 10 پہ یہ لکھتا ہے آئنسٹائن، آپ جانتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی مشہور تھیوری ہے، یہ سائنسدان ہے۔ 11 نمبر پہ لوئی پاسچر ہے، وہ سائنسدان ہے۔ اس کے بعد گلیلیو ہے، یہ سائنسدان ہے۔ اس کے بعد ارسطو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے یونانی فلسفی تھا بڑا مشہور، ہم بھی لوگوں کہتے ہیں جی آپ بڑے ارسطو ہیں، یعنی ایک فلاسفر تھا یہ بڑا مشہور، اور سکندر اعظم کا یہ استاد بھی تھا۔ 14 نمبر پہ اقلیدس ہیں، یہ بھی سائنسدان ہیں۔ 15 نمبر پہ حضرت موسیٰ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ 16 نمبر پہ اس نے ڈارون کو رکھا ہے۔ ڈارون کا آپ کو یاد ہوگا کہ نظریہ ارتقاء تھا، وہ کہتا ہے بانی آلدو اس کا نہیں ہے لیکن مشہور اس کے نام سے ہو گیا، وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے سارے مخلوقات ایک ہی طرح کے تھے، مثلا انسان کو وہ کہتا ہے انسان، بندر، یہ چمپینزی اور یہ سارے ایک ہی چیز تھے، بعد میں کہتا ہے جی انسان، اس کی دم غائب ہوتی گئی اور وہ چلتے چلتے آگے چل کے وہ انسان بن گیا اور وہ فلاں ہو گیا اور اس کا پاؤں لمبا ہو گیا اور انگلیاں لمبی ہو گئیں، اور ایسے کر کے۔ اور مجھے یاد ہے جب ہم فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک کلاس فیلو تھا، ایسے گورے چٹے رنگ کے ہوتے ہیں نا، ککے ککے انگریزوں کی طرح کے، تو جب ہم پڑھ کے نکلے نا تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ مجھے تو صحیح لگتا ہے، میں نے کہا تمہاری شکل دیکھ کے تمہیں بھی صحیح لگتا ہے۔ خیر یہ ایک مذاق کی بات تھی ہلکی پھلکی، اس کو بھی یہ دیکھیں نا قرآن میں کلیئر کٹ آتا ہے کہ پہلا انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیے پورا قرآن میں واقعہ درج ہے، اور اس میں یہ بھی درج ہے کہ وہ انسان پیغمبر تھے، ان کے اوپر باقاعدہ صحیفے نازل ہوئے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے کہ انسان کو گمراہی میں آیا اور وہ اللہ نہ کرے صدیوں بندر رہا اور بندر سے پھر انسان بن گیا۔ تو ان صاحب کو بھی اس نے 16 نمبر پہ رکھا ہے، یعنی حضرت عمر فاروق سے یہ سب اوپر کے لوگ ہیں بقول اس کے۔ اس کے بعد 17 نمبر پہ ہے شی ہوانگ تی، یہ ایک چینی شہنشاہ تھا۔ 18 نمبر پہ ہے سیزر، یہ سلطنت روما کا بانی تھا۔ 19 نمبر پہ ہے کوپرنیکس، یہ سائنسدان تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سولر سسٹم پہ اس نے بڑا کام کیا تھا، لیکن ڈر کی وجہ سے اس نے پورے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ 20 نمبر پہ ہے اینتونی لائرنٹ لیوائزر، یہ فرینچ سائنسدان تھا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ نام اتنا مشکل ہے جو نہ کسی کو آتا ہے اور نہ پتہ ہے کس نے کیا کیا تھا، اس کی سائنس میں بہرحال کنٹریبیوشن ہے۔ 21 نمبر پر ہے کانسٹنٹائن اعظم، جسے قسطنطین بھی کہتے ہیں، یہ روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا اور اس کے نام پہ قسطنطنیہ ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد 22 نمبر پہ جیمز واٹ ہے، یہ اسکاٹ لینڈ کا تھا اور سائنسدان تھا۔ 23 نمبر پہ ہے مائیکل فیراڈے، یہ بھی سائنسدان تھا۔ 24 نمبر پہ ہے جیمز کلارک میکسویل، یہ سائنسدان تھا اور برطانوی تھا۔ 25 پہ ہے مارٹن لوتھر، یہ آپ کو پتہ ہے کہ عیسائی فارمر تھا اور پروٹیسٹنٹ اصلاحات جو ہے اس کی بنیاد اس نے رکھی اور کلیسا کے خلاف ایک طرح کی بغاوت کی۔ اس کے بعد ہے نمبر 26 جارج واشنگٹن، یہ یو ایس اے کا پہلا صدر تھا۔ 27 پہ کارل مارکس ہے، یہ جو روس وغیرہ میں سسٹم تھا اور پولینڈ میں اور ہنگری اور چیکو سلاویکیا اور بھی کچھ ملکوں میں اشتراکیت، اس کا یہ سمجھے بانی سمجھا جاتا ہے، اسے آئیڈیا یعنی جیسے کتابی شکل میں دیتے ہیں وہ اسے دیا۔ 28 پہ ہے رائٹ بردرز، یہ وہ سائنسدان تھے جنہوں نے ہوائی جہاز ایجاد کیا 1903 میں، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کی بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ ابن فرنس جو کہ اسپین میں تھا اور ان سے تقریباً کوئی 1200 سال پہلے اس نے اس طرح کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال جہاز بنانے والے اڑانے والے موجودہ دور میں انہی کے نام سے جانا جاتا ہے، تو وہ بھی اس نے شامل کیے ہیں۔ 29 نمبر پہ چنگیز خان، چنگیز خان کی بات میں بعد میں کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں کون تھا،
30 نمبر پہ ہیں ایڈم سمتھ، یہ معیشت دان تھا اور بڑی مشہور اس کی کتاب بھی ہے، اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا تھا۔ 31 نمبر پہ ہے ولیم شیکسپیئر، جس کے ڈرامے بڑے مشہور ہیں، یہ ڈرامہ نگار بھی تھا، شاعر بھی تھا، برطانیہ سے اس کا تعلق تھا۔ 32 نمبر پہ ہیں جان ڈالٹن، یہ سائنسدان تھا۔ 33 نمبر پہ ہیں سکندر اعظم، آپ کو پتہ ہے یونانی فاتح، جو سکندر اعظم یہاں سے بھی گزرا اور انڈیا پاکستان کے بڑے علاقے اس نے فتح کیے، اور بھی ایک بڑا جرنل تھا۔ 34 نمبر پہ ہے نپولین بوناپارٹ، آپ کو پتہ ہے یہ ایک جرنیل تھا اور اس کے بعد یہ فرانس کا بادشاہ بن گیا، بلکہ شہنشاہ بن گیا۔ 35 ہے تھامس ایڈیسن، یہ بھی سائنسدان تھا۔ 36 ہے اینتونی وان، یہ بھی سائنسدان تھا۔ 37 ہے ولیم ٹی جی مورٹن، یہ بھی سائنسدان تھا اور میڈیکل کے شعبے میں اس نے کام کیا۔ 38 ہے مارکونی، جس نے ریڈیو کو ایجاد کیا، اٹالین تھا اور سائنسدان تھا۔ 39 پہ ہٹلر، جرمنی کا مشہور زمانہ ہٹلر۔ 40 نمبر پر افلاطون، یونانی فلسفی۔ بس ہم 52 کے قریب ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم دینا ہے۔ 41 نمبر پہ اس نے لکھا ہے اولیور کروم ویل، اس نے برطانیہ میں پارلیمانی جمہوریت کی بنیاد رکھی، یہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ابھی برطانیہ میں اور کچھ ملکوں میں چل رہا ہے۔ 42 نمبر پہ ہیں گراہم بیل، یہ بھی سائنسدان تھا، اس نے ٹیلی فون ایجاد کیا۔ 43 پہ ہے الیگزینڈر فلیمنگ، یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ اس نے پینسلین دریافت کی، یہ بھی سائنسدان تھا۔ 44 پہ ہے جان لاک، یہ انگریزی فلاسفر تھا۔ 45 پہ ہے لڈوک وان بیتھوون، میرا خیال ہے میں نے ٹھیک پڑھا ہوگا، لیکن یہ جرمن تھا اس لیے اس کا تلفظ ذرا مشکل ہے۔ یہ جرمن موسیقار تھا، موسیقی کا یہ ماسٹر تھا۔ 46 میں ہے ورنر ہیسن برگ، یہ بھی جرمن تھا اور سائنسدان تھا۔ 47 پہ ہے لوئی ڈیگوری، یہ سائنسدان تھا اور اس نے فوٹوگرافی کا جو فن ہے اس میں کافی اس کی کنٹریبیوشن ہے۔ 48 پہ ہے سائمن بولیور، یہ جرنل تھا اور جنوبی امریکہ کے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں اس کی آزادی کی جنگ میں اس نے نمایاں خدمات سر انجام دی۔ 49 ہے ڈیکارٹ، یہ سائنسدان تھا اور فلسفی تھا۔ 50 نمبر پہ ہے مائیکل اینجلیو، یہ مصور تھا اور سنگ تراش تھا۔ اور 51 پہ ہے پوپ اربن دوم، اس کا ایکچوئل نام تھا ڈوڈو ڈی لاگری، یہ تھا فرانس کا، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے تمام یورپ کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ مسلمانوں نے یروشلم پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کو آزاد کرانا جو ہے وہ جہاد ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو صلیبی جنگیں ہوئیں اس کی بنیاد رکھنے والا یہ شخص تھا اور اس کو پوپ اربن دوم کے نام سے، اربن 2 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس نے لکھا ہے 52 نمبر پہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، ماں سوائے اس میں جو 3 پیغمبر ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا ان کے علاوہ مجھے بتائیں یہ کون لوگ ہیں جس کا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کے نام سے حضرت عمر لاز اسکینڈینیوین کنٹریز میں، ناروے، ڈنمارک، سویڈن میں آج بھی انہوں نے عمر لاز کا نام کاٹا ہے، لیکن بالکل وہی چل رہا ہے۔ جتنے بڑے بڑے ادارے اس وقت چل رہے ہیں، یہ جمہوریت ہے، شورا کا نظام ہے، جیل کا نظام ہے، نظام عدل ہے، پولیس ہے، جاسوسی کا سسٹم ہے، فتوحات ہیں، اور اس کتاب میں جب میں نے پڑھا ہے عمر بن عبد الخطاب کو، تو ان کی جو ریفارمز ہیں، جو ادارے انہوں نے کھڑے کیے، جو آج تک مختلف ملک ان کو کاپی کرتے ہیں، جو ان کا ایڈمنسٹریشن کا سسٹم تھا، وہ اس نے ڈسکس نہیں کیا۔ اس نے موٹا موٹا ان کے بارے میں لکھا ہے، اچھا لکھا ہے، 2 صفحے لکھے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ میں ذرا سا رکتا ہوں کہ آپ مجھے ایمانداری سے یہ بات بتائیں کہ یہ شخصیات جن کو ماں سوائے وہ 3 نام چھوڑ کے پیغمبروں کے، کیا ان کا مقام و مرتبہ آپ مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونچا ہے؟ اگر تو آپ مانتے ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو پھر آپ بے شک اس کتاب کو مان لیں، کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں تو قطعاً یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں، کوئی سائنسدان ہے، کوئی فاتح ہے، کوئی فلاں ہے، زیادہ تر اس نے سائنسدان لیے ہیں، کسی نے کوئی ایجاد کیا، کسی نے کوئی، اور ہٹلر اور چنگیز خان کو یہ ان سے اوپر لے کے آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، اس پر میں پورا احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں، اس مائیکل ہارٹ کے خلاف بھی، اور اس سے زیادہ ہمارے ان مخلص لیکن جاہل جو ہمارے لوگ ہیں، اب میں کیا اس کو کوئی برا لفظ کہوں یا اچھا لفظ کہوں، مطلب انہوں نے کہا اپنی طرف سے محبت میں ہے، یہ ایسی محبت ہے جس کے اندر جہالت چھپی ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی اس کی تعریفیں کر ڈالیں، اور میں نے کہا پوری کتاب کسی نے پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ اگر پڑھے، میں نے کہا یہ نام میں تو اوپر پڑھ کے میرا خون کھول گیا کہ یہ کیسے ہو گیا، اور پھر اس کو اسلامی تاریخ میں صرف 2 ہی نام ملے۔ اگر اس نے جرنیل لینے تھے تو بے شمار جرنیل ہمارے پاس ہیں، حضرت خالد بن ولید سے لے کر ایک لمبی اس کی لسٹ ہے،
وہ جن جرنیلوں کا اس نے ذکر کیا، اگر سائنسدانوں کا ذکر لیں تو مسلمانوں کی اتنی زیادہ کنٹریبیوشن ہے کہ اس پر کتابیں کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور یہ ہم نہیں کہتے، انگریز مصنفین مانتے ہیں۔ یورپ کا تو ڈارک ایجز تھی، یورپ کے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے یہ نظریے اور سائنس اور فلاں، دیکھیں نا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ یکدم، اب جہاز کا جیسے میں نے کہا کہ ابن فرنس نے وہ پر وغیرہ بنا کے اس نے یہ کہا کہ انسان اڑ سکتا ہے، پھر اس نے تھوڑا یوں کیا اور وہ ٹیلے پہ، اور اس طرح اس کی موت بھی ڈیمونسٹریشن کے دوران ہوئی جب وہ بادشاہ کے سامنے کر رہا تھا۔ اچھا، کہیں نہ کہیں سے بنیاد پڑتی ہے، پھر صدیوں کا سفر طے ہوتا ہے، لوگ اس میں ڈیولپمنٹ کرتے رہتے ہیں، پھر ایک جگہ پہ آ کے وہ چیز اب جیسے انہوں نے جہاز کی شکل میں اس کو دی اور وہ 1903 میں اڑ پڑا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک بندے نے ہی وہ ساری دریافت کر لی، وہ عام طور پر سائنسی اصول یہی ہے۔ تو مسلمانوں میں یہ بھی تھے، تو صرف 2 مسلمان ہستیوں کو اس میں شامل کرنا سب سے بڑی زیادتی تو یہ ہے۔ پھر دیکھیں ایک بریڈ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں نا انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ سیب کا سیب سے موازنہ ہو سکتا ہے، سیب کا مالٹے سے موازنہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کہوں جی اچھا یہ بتائیں یہ کتاب اچھی ہے، یہ پین اچھا ہے، بھائی کتاب کا موازنہ کتابوں سے ہوگا، پین کا موازنہ پینوں سے ہوگا، کسی گاڑی کا موازنہ گاڑیوں سے ہوگا۔ پیغمبر جو ہے وہ بالکل ایک الگ ہے، مطلب عام انسان اور پیغمبر میں بہت فرق ہے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا چناؤ کرتا ہے، اور وہ ہم جیسوں کو ہمارے راہبر ہوتے ہیں، ہادی ہوتے ہیں، اور جن کے پاس وحی آئی پھر وہ تو ڈائریکٹ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ تو ہمارا ان کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں کہ پیغمبروں کو اور ہٹلر کو اور سائنسدانوں کو اور دنیا جہان کے لوگوں کو آپ ایک ہی کتاب میں اکٹھا کر دیں۔ اگر میں نے کہا چلیں جرنلز لینے ہیں تو پھر آپ یہ صرف جرنیلی کا مقابلہ کریں، اگر آپ نے پینٹرز لینے ہیں، مصور لینے ہیں تو آپ ان کا مقابلہ کریں۔ اب اس کتاب کے اندر جو اس چند شخصیات کا ذکر کیا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں ان کے بارے میں کہ وہ کیا ہیں۔ مثلا اس نے 29 نمبر پہ اس نے کہا ہے چنگیز خان کے بارے میں بات کی ہے۔ چنگیز خان آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کا قاتل ہے۔ چنگیز خان نے فتوحات ضرور حاصل کی، لیکن دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 27 غزوات میں حصہ لیا، اور آپ دیکھیں کہ کوئی کسی طرح کا کسی سے انتقام نہیں لیا، کوئی قتل و غارت نہیں کرائی، اور فتح مکہ جب ہوتا ہے اور سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کس طرح کی سختی اور کس طرح کا ظلم نہیں کیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام پر، اور سب کو فرمایا کہ آج سب کی معافی ہے۔ اور ایک ان میں سے بھاگ رہا تھا، ایران کے بارڈر سے واپس آیا، اس نے بہت زیادہ جرائم کیے ہوئے تھے، اور اس سے پوچھا کہ تم تو جا سکتے تھے ایران میں، اس وقت کوئی ایسے یہ بارڈر سیکیورٹی فورس یا فوج تو ہوتی نہیں تھی جدھر مرضی آپ نکل جائیں۔ تو اس نے کہا جی کہ جب میں ایران کے بارڈر پہ پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے عرض کیا جی کہ مجھے آپ کا رحم و درگزر اور آپ کی مہربانی اور آپ کی رحمت یاد آئی، اور مجھے میرے دل میں ایسے سکون آ گیا کہ مجھے آپ معافی دے دیں گے۔ اتنا یقین تھا دشمنوں کو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف تقریریں کی ہیں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے جہاں پر شاب ابی طالب ہو، جہاں پر اوجڑی ڈالی جائے، جہاں پر نماز نہ پڑھنے دی جائے، جہاں پر ہر طرح کا ظلم و ستم کیا جائے، اور بالآخر مجبور کر دیا جائے کہ اپنا شہر چھوڑ کر آپ مدینے میں جائیں، اور 8 سال کے بعد جب آپ اسی جگہ کو فتح کریں۔ صلح حدیبیہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، جنگ احد میں دیکھیں کہ کلیجے تک چبائے گئے، لیکن جب فتح کر لیا تو فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ ان کے ساتھ آپ اس کو شامل کریں گے چنگیز خان کے بارے میں۔ انگریز اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں میں وہ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ انگریز لکھتا ہے کہ ہی واز اے رuthless کلر، ایک ظالم قسم کا یہ کلر تھا، مارنے والا شخص تھا۔ ہی از سرٹنلی دا cruelest conqueror آف آل ٹائمز، جتنے بھی لوگ فاتح ہیں سب سے زیادہ ظالم یہ فاتح تھا کہ جہاں فتح کرتا تھا وہاں کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیتا تھا۔ ایک انگریز لکھتا ہے کہ the wars led in his name killed some 40 million people، 4 کروڑ لوگ جو اس کی جنگوں کی وجہ سے ہوئے، 4 کروڑ لوگ قتل ہوئے۔ اور پتہ ہے اس وقت 4 کروڑ لوگ کتنے تھے؟ اس وقت 4 کروڑ لوگ پوری دنیا کی آبادی کا 10% تھے، یعنی اگر آج کل کے لحاظ سے بات کی جائے تو 70 کروڑ یہ بنتا ہے۔ آج کل کے لحاظ سے سمجھے 70 کروڑ بندہ قتل ہوا۔ یہ ہیں چنگیز خان صاحب جن کو اس کتاب والے نے شامل کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر نمبر دیا ہے فضیلت کے لحاظ سے، استغفر اللہ۔ آگے یہ لکھتا ہے 39 نمبر پہ ہٹلر۔ ہٹلر آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریا میں پیدا ہوا، جرمنی میں اس نے حکومت کی،
اور تقریباً 3.5 کروڑ افراد کی موت کا یہ ذمہ دار ہے۔ اور یہ بات میں کر رہا ہوں، یہ 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہو رہی تھی، اس وقت تو پھر پتہ ہی نہیں لگا کہ اس نے خودکشی کر لی یا کہاں چلا گیا یا کدھر گیا اس کی موت کے بارے میں۔ لیکن چلے ہم 1945 بھی کر لیں تو 1945 اور آج کی آبادی میں کوئی 4-5 گنا کا فرق ہے۔ اس وقت 3.5 کروڑ، اور نسل پرستی اور جو دوسری جنگ عظیم ہے وہ ساری اس کی اصل محرک یہ شخص تھا۔ اس کو بھی اسی کتاب والے نے شامل کیا۔ اب ایک اور بندہ اسے شامل کیا ہے 66 نمبر پہ، اس کو حضرت عمر فاروق کے تو بعد اس نے نمبر دیا ہے، لیکن اس کتاب میں شامل کرنا اور ان ہستیوں کو، پیغمبروں کو شامل کرنا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کرنے کے ساتھ، وہ ہے جوزف اسٹالن۔ یا آپ کو پتہ ہے روس کے حوالے سے 1879 میں یہ پیدا ہوا اور 1953 میں یہ فوت ہو گیا۔ یہ جارجیا میں پیدا ہوا، روسی زبان اس نے بعد میں سیکھی۔ اچھا، اس نے اب کیسے حاصل کی؟ 1924 میں جب انتقال ہوا لینن کا تو اس نے وصیت نامہ کیا تھا ٹرسٹکی کے نام پہ۔ اس نے وہ وصیت نامہ چوری کر لیا، اس کو نہیں بننے دیا، اور جو اصل انقلاب لے کے آئے تھے زار روس کے خلاف 1917 والے لوگ، ان کو چن چن کے قتل کرایا۔ پھر جو اس کا خاص آدمی تھا گیزک، جس نے سارے غلط کام اس کی وجہ سے، ایک مینیجر ہوتا ہے نا ایسے کام کرنے کے لیے، اس کو بھی اس نے قتل کروا دیا۔ اور دور جدید کی جسے کہتے ہیں نا مطلق العنان، آمریت کی آخری حد، وہ اس نے ایک سسٹم قائم کیا اور لاکھوں مزدوروں کو، یہ کتاب والے نے خود لکھا ہے، یہ جو کتاب ہے اس کے اندر جو یہ اوصاف بیان کرتا ہے، یہ لکھتا ہے کہ 1930 کی دہائی میں اسٹالن کے فرمان کے تحت لاکھوں مزدوروں کو مار دیا گیا۔ آگے یہی کتاب والا اسٹالن کے بارے میں لکھتا ہے کہ اسٹالن کی شخصیت کی اہم ترین خصوصیت اس کا صفاقانہ مزاج تھا، وہ کسی پر بھی رحم نہیں کھاتا تھا، وہ نفسیاتی طور پر مریضانہ حد تک ایک شکی مزاج انسان تھا۔ آگے چل کے لکھتا ہے کہ اپنی زندگی میں اسٹالن نے لاکھوں افراد کو قتل کرایا، جن کی تعداد کم از کم 3 کروڑ بنتی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں نا، یہ سے لاکھوں مزدوروں کو قتل کرایا، اور یہ خود مائیکل مان رہا ہے کہ یہ ہستی ہے جس کو اس نے کتاب میں شامل کی ہے، جبکہ ادھر ہمارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ القاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور فرمایا کہ ان سے حسن سلوک کرو، اور فرمایا کہ جس نے مزدوری کرائی کسی مزدور سے اور اس کی مزدوری اس کو نہیں ادا کی، فرمایا کہ قیامت والے دن اس کا مقدمہ میں لڑوں گا، اس کی طرف سے اس کا وکیل میں ہوں گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص بھی مزدوری کرے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کریں۔ تو اس بات کی بھی نہیں سمجھ آئی کہ یہ اسٹالن کا اس کتاب میں ان ہستیوں کے ساتھ جوڑنے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد 84 نمبر پر اس نے ذکر کیا ہے لینن کا۔ یہ 1870 میں پیدا ہوا اور 1924 میں فوت ہو گیا۔ اور جو زار روس کے خلاف یہ انقلاب روس کہتے ہیں 1917 والا، اس میں اس کا بڑا کلیدی رول تھا۔ کوئی 5 سال اس نے گورنمنٹ کی، اور یہ مائیکل ایچ ہارٹ اس کے بارے میں جو الفاظ لکھتا ہے میں وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ یہ لکھتا ہے کہ لینن اپنے چند سالہ دور اقتدار میں کئی ملین لوگوں کی موت کا ذمہ دار بنا۔ اس نے عقوبت خانے تیار کروائے جہاں مخالفین کو سزائیں سنائی جاتی تھی۔ اچھا، 79 نمبر پر اس کتاب والے نے ایک اور شخصیت کو شامل کیا ہے جس کا نام ہے نکولو میکیاویلی۔ میکیاویلی کی کتاب اس نے لکھی، اور بھی کتابیں لکھی، لیکن جو مشہور ہوئی اس کا نام ہے دی پرنس۔ دی پرنس میں وہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کو کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، جیسے اسلام نے بھی بادشاہ کے لیے کچھ اصول ضابطے وضع کیے ہیں کہ نیک ہو، پارسا ہو، عقل مند ہو، اس کا جسم سالم ہو، انصاف کرتا ہو لوگوں کے ساتھ، رحم دل ہو، اور اس طرح کی بے شمار خصوصیات اس کی ہیں، تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی خطبہ دیا خلیفہ بننے کے بعد کہ اگر میں قرآن و حدیث کے خلاف کوئی کام کروں تو آپ مجھے ٹوکیں اور بے شک مجھے ہٹا سکتے ہیں۔ اب یہ میکیاویلی جو ہے یہ سمجھے ایک شیطان ہے، اور یہ کہتا ہے، دی پرنس اپنی کتاب میں لکھ پڑھ کے یہ بات کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کو انتہائی ظالم، سفاک، اور جو اس کے ساتھ کی ہے نا 2 نمبر اور گھٹیا اور مکار اور چلاک اور اس قسم کی اس میں خصوصیات ہونی چاہیے، اور لوگوں پر وہ ظلم کرے اور جبر کرے اور ان کو سیدھی بات نہ بتائے، تاکہ جب لوگوں کے ساتھ وہ تھوڑی سی بھی رعایت کرے تو لوگ اس سے بڑے خوش ہو جائیں۔ یہ میکیاویلی صاحب ہیں جن کو اس کتاب میں جگہ دی گئی ہے، اس پر بھی میں پورا احتجاج کرتا ہوں۔ اسی کتاب میں 78 نمبر پر اس نے ایک شخصیت کو شامل کیا ہے جس کا نام ہے روسو۔ یہ 1712 میں پیدا ہوا اور 1778 میں اس کا انتقال ہوا، اور یہ نامور ایک فلسفی تھا، سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوا، اور اس کے خیالات اس طرح کے تھے
جسے کہتے ہیں نا آزادی اور جمہوریت اور اچھی اچھی باتیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انقلاب فرانس کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کی باتوں سے اثر قبول کیا۔ اچھا، اب یہ تو ہوگی اچھی اچھی باتیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، وہ اتنا مشکل کام کوئی نہیں ہے کہ آپ یہ اگر آپ آئین پڑھیں نا، پرانے جو آئین لکھے ہوئے ہیں، میں سوویت یونین دور کی بات کروں جب وہاں پر بہت زیادہ جبر و استبداد تھا، ہر طرح کی پابندیاں تھیں، آپ کچھ بول نہیں سکتے تھے، آپ امریکہ کا اور USSR کا، سوویت یونین کا یعنی آئین اگر رکھتے تھے تو لگتا تھا کہ سوویت یونین میں زیادہ آزادی دی گئی ہے، تو لکھنے سے یا بولنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ میں بتاتا ہوں یہ تھا کیا اصل۔ یہ جو مائیکل صاحب ہیں، یہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے حالات زندگی لکھ کے لکھتے ہیں کہ اس دوران اس نے کئی عشق کیے، جن میں سے ایک تھریسی سے تھا، اس عورت سے اس کے 5 ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ یہ ہے اس کا کریکٹر، جن کو اس نے یتیم خانے میں داخل کروایا۔ اچھا، اب یہ اگلا واقعہ اس نے نہیں لکھا کتاب میں، اگلا واقعہ یہ ہے کہ اس یتیم خانے میں وہ تب داخل ہو سکتے تھے جب وہ یتیم ہو، وہ تھا یتیم خانہ، تو اس نے وہاں پہ لکھوایا کہ ان کا باپ مر گئے۔ یہ خود گیا یتیم خانے میں ان کو داخل کرانے کے لیے، اور کئی سال وہ بچے بطور یتیم کے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے وہ یتیم خانے میں رہے، باپ کی محبت سے محروم رہے، باپ کے نام سے محروم رہے۔ اور یہ بھائی جان جو ہیں یہ انقلاب فرانس کے لیے اچھی اچھی گفتگو کرتے رہے کہ لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ پھر بعد میں اس نے بہت بعد میں کتاب لکھی دی کنفیشنز، اس میں اعتراف کیا۔ تو اتنے عرصے کے بعد اگر کوئی بندہ کتاب لکھ کے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لے تو اس سے کیا خیال ہے کہ وہ جرم ختم ہو جائے گا؟ تو یہ ہے اس کا کریکٹر جس کو پیغمبروں کے ساتھ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ اچھا، اب کچھ شخصیات اس میں ایسی بھی شامل کی گئی ہیں جن کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ دیکھیں نا، اگر پوری آپ نے ہسٹری کو ہی چھاننا ہے تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ ہسٹری میں تو بھرے پڑے بڑے بڑے جرنیل ہیں، ہر شعبے میں ایسے ایسے نام ہیں کہ آپ صرف اسلامی تاریخ سے نکالیں تو ہزاروں ہستیاں نکل سکتی ہیں۔ اب یہ چند گمنام لوگوں کو جو لے کے آیا ہے، میں ان کے تھوڑی سی 2-3 نام پڑھ دیتا ہوں۔ 59 پہ لکھا ہے میکس پلانک، 61 پہ ہے نکولس اگسٹ اوٹو، 63 پہ ہے ہرناندو کورٹیز، 72 پہ ہے جوہان سباٹین باخ، اور 96 پہ ہے مینز، یہ ایک مصری بادشاہ تھا، اور 85 پہ ہے سوئی وین تی، یہ ایک چینی بادشاہ تھا۔ اب یہ نام بھی میں ان کے اتنی روانی سے اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ زندگی میں نے پہلی دفعہ ان کا نام سنا ہے، حالانکہ میں نے بھی کچھ پڑھا ہی ہے اور اچھا خاصی کوشش کی ہے کہ پڑھوں تو کم سے کم نام تو موٹا موٹا پتہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو میری اب جو گزارشات ہیں نا، اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مائیکل ایچ ہارٹ نے جو پہلا نمبر دیا اپنی کتاب میں، یہ کوئی اس نے آسان نہیں کیا، اور 1978 میں جب یہ کتاب چھپی اس سے پہلے بھی جتنے مسلمان زندہ تھے اور جتنے اس دنیا سے چلے گئے، سب کا یہ عقیدہ تھا کہ پوری دنیا میں سب سے افضل جو ہے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تمام پیغمبروں سے ان کا درجہ اونچا ہے، اور اس لیے وہ امامت بھی کرائی گئی اور ساری باتیں۔ ہمیں کوئی شک نہیں تھا کسی طرح کا بھی، اس مائیکل نے آ کے بڑا احسان کیا کہ ہمارا شک دور کر دیا۔ اب دیکھیں یہ ذہنی غلامی جو میں نے پہلے بھی عرض کیا نا، کہ ایک بندہ یہ کہے گا جی میں پچھلے ہفتے لندن گیا ہوا تھا، اور لندن میں جا رہا تھا تو وہاں پہ ایک شخص نے کیلے کا چھلکا پھینکا، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں پھینکنا چاہیے، اسے انسان پھسل جاتا ہے۔ بھائی یہ بات پتوں کی بھی لوگ کرتے ہیں، یہ بات لاہور میں بھی کرتے ہیں، یہ کوئٹہ میں بھی کرتے ہیں، یہ گاؤں میں بھی کرتے ہیں، لیکن ایکچوئل اس نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ پچھلے ہفتے میں لندن گیا تھا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ کوئی نہ کہا جی ریڈرز ڈائجسٹ میں نے یہ پڑھا، اور عام سی بات ہوگی، میں ٹائمز پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ بات ہے، کیونکہ یہ انگریز تھا، امریکہ کا تھا، اس نے کتاب لکھ دی، ہم نے پڑھی کوئی نہیں، اور ہم نے کہا یہ تو کوئی معجزہ ہو گیا ہے۔ یہ کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ باقی میں نے عرض کیا کہ جو اس نے پیغمبروں کے ساتھ اور صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقی ہستیوں کا ذکر کیا ہے، جن لوگوں کا ہم بالکل ان کو پیرلل نہیں مانتے، اور خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ میں آپ کو بڑا بریفلی میں نے ٹچ کر کے تعارف ان کا بتایا ہے۔ اس میں ماں سوائے پیغمبروں کے جو واضح طور پہ پیغمبر ہیں، ہم تو کسی اور کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ جو تاریخ کے ظالم ترین لوگ ہیں جن کی وجہ سے جنگ عظیم ہوتی ہے، کروڑوں لوگ مر جاتے ہیں، اس سے پہلے منگولوں کا جو لکھا ہے ان کی وجہ سے کروڑوں لوگ مر جاتے ہیں، میں نے کہا کہ وہ 70 کروڑ تو صرف بنتے ہیں آج کل کے لحاظ سے جو ایک صاحب ہیں، پھر ایسے لوگ جن کو جانتا ہی کوئی نہیں، پھر ایسے لوگ کہ اس نے بحث کی ہے کہ وہ تھے بھی یا نہیں تھے۔ دیکھیں بعض ایسے کردار ہوتے ہیں نا
جن کے بارے میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ایسے افسانوی کردار ہے یا حقیقت میں یہ کوئی کردار ہے. تو پھر اس نے کہا کہ نہیں میری معلومات کے مطابق، تو ایسے سارے اس سے جوڑ جاڑ کے 2 3 صفحے لکھ کے تو اس نے ایک اچھی خاصی کتاب بنا دی ہے. اور اس کی اب ہمارے پاس جو پیجز ہیں وہ بن گئے ہیں جی 480 صفحے، اور یہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. ملینز اس کی کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں، اور وہ خریدنے والے، اس کی مشہوری کرنے والے، اس کو پروموٹ کرنے والے کون ہیں؟ ماشاءاللہ مسلمان. کسی شخص نے بھی کوئی بری نیت سے کام نہیں کیا، یہ میں کنونسڈ ہوں. مسلمان، ہر مسلمان پڑھا لکھا ہو، کم پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور محبت کرتا ہے. اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذرا غور کریں کہ سورۃ الحجرات قرآن پاک کی سورہ ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ کچھ ایک قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر کے باہر سے آوازیں دی. دیکھیں نا، بیل تو تھی کوئی اس زمانے میں، نہ بجلی تھی، یا لوگ کنڈی کھٹکھٹاتے تھے یا دروازہ ناک کرتے تھے یا آواز دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باہر تشریف لائیے، ہم نے آپ سے کوئی دین کی باتیں سیکھنی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی ناگوار گزرا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ آج کے بعد، حجرہ اسی سے ہے نا، حجرہ سے حجرات، کہ آج کے بعد تم لوگ آواز نہیں مارو گے، تم میرے نبی کا انتظار کرو گے، وہ جب خود تشریف لائیں گے تو آپ ان سے اپنا سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ کو اتنی سی بات گوارا نہیں ہوئی. اور قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھرا پڑا ہے، اور ہم نے پھر ایک انگریز کا سہارا لیا ہے. اور یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے جس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ بھئی ہم مسواک کیا کریں، دانتوں کی صفائی کریں، اس کا طریقہ بتایا. اچھا، ہم نے کہا جی یہ تو ہو گئی رسول کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن دیکھیں ایک بہت بڑی بات ہو گئی ہے. اٹلی کا ایک ڈاکٹر ہے، انتینو فلانا کو نام لے کے اس نے بھی یہی کہہ دیا. بھائی ہمیں رسول کی بات کے بعد، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے بعد، اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد ہمیں کسی فردر گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ فار ایگزامپل کل کو یہ سارے انگریز کٹھے ہو کے کہہ دیں کہ بھئی پانی کا کہتے اور آپ یہ 5 ٹائم وضو کرتے رہتے ہیں تو کروڑوں لیٹر پانی آپ ضائع کر دیتے ہو، تو ہم ان کی بات مان لیں گے؟ یعنی یہ ضرورت ہمیں پیش کیوں آئی؟ کس وجہ سے آئی؟ کیا ذہنی طور پر ہماری اتنی پستی ہو گئی ہے کہ جب تک ہمیں کوئی انگریز یا گوری چمڑی والا بندہ کوئی اسلام کے بارے میں بات نہیں کرے گا؟ اور یہ ایک اور بھی ٹرینڈ ہے. اور ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ویڈیوز میں ہندو یا سکھ یا کچھ اور لوگ ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعریف کرتے ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر تعریف کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، سورج کو آپ سورج ہی کہیں گے، چاند کو چاند ہی کہیں گے، تو جو ان کی شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ اس کے لحاظ سے کہیں گے. کچھ یہ ہے کہ وہ جیسے ہمارے یہ ٹک ٹاکرز ہیں نا، ایسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ٹاپک ایسا ملے کہ زیادہ لائکس مل جائیں. تو دیکھیں نا، مسلمان نے کہا کہ دیکھیں جی ایک ہندو نے بھی یہ کہہ دیا. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہندو اسلام قبول کر لے. اچھا، اب میری جو ذاتی رائے ہے کہ یہ مائیکل ایچ ہارٹ کوئی بہت پڑھا لکھا شخص نہیں ہے. میں نے یہ پوری کتاب بالکل غور و فکر کر کے پڑھی ہے، اور دیکھیں یہ لکی یہ تھا کہ اس کے باپ کا پبلشنگ ہاؤس تھا شاید، اور اس کی کوئی کتاب چھاپتا بھی یا نہ چھاپتا، کہ یہ کس طرح کی آپ نے دیکھا نا. میں نے کہا کہ آپ ایک طرح کے لوگ لیتے ہیں، یا آپ چیپٹرز بناتے ہیں کہ یہ مشہور جرنلز تھے، یہ سیاسی شخصیات تھیں، یہ مذہبی شخصیات تھیں، یہ آرٹسٹ تھے، یعنی کوئی تو کیٹیگری بنتی ہے نا کتاب لکھنے کے لیے. یہ عجیب و غریب ہے کہ کوئی کہیں سے اٹھایا، کوئی کہیں سے اٹھایا، کوئی کہیں سے اٹھایا. پیغمبروں کے علاوہ اور صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ، یا 2-4 لوگ جن کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے. اور پھر میں نے کہا ظالم خود لکھ رہا ہے کہ جی انہوں نے کروڑوں بندوں کا قتل کرایا، بے نام لوگ، گمنام لوگ، کسی کا کوئی کنٹریبیوشن ہے، کسی کا نہیں ہے. تو بہرحال میری صرف یہ گزارش ہے کہ کائنڈلی اب یہ آپ کا فرض ہے کہ یہ ویڈیو آگے شیئر کریں اور ہر مسلمان تک یہ پہنچے، اور کسی طرح سے ہم اس سے باہر نکلیں کہ یہ مائیکل ایچ ہارٹ کے کہنے کے بغیر ہم یہ کہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. قرآن پاک کو اگر آپ نہایت اختصار کے ساتھ بات کریں تو وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے. ایک وہ حمد ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوری تفصیل بتاتا ہے کہ ہمارے ایک اللہ ہے، اور اس کے بارے میں جو تفصیل مسلمان کو پتہ ہے وہ قرآن میں درج ہے. اور دوسرا وہ نعت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وہ اتنی لمبی تفصیل ہے کہ میری زندگی بھی ختم ہو جائے اور ہم سب کی ختم ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے. میری گزارش ہوگی آخر میں ایک دفعہ پھر
کہ ہم کوئی اس کے احسان مند نہیں ہے. اس نے بالکل یہ کتاب میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا نمبر دیا ہے تو وہ بالکل بنتا تھا. کوئی اس کی مہربانی نہیں ہے کہ مائیکل ہارٹ نے دیا تو ہمیں اس کے بعد تسلی ہوئی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر میں نے کہا پیغمبروں کو چھوڑ کر جن لوگوں کا یہ ذکر کرتا ہے اس پر ہم پورا احتجاج کرتے ہیں. جن لوگوں کا میں نے کہا ہٹلر اور جو باقی چنگیز خان ٹائپ لوگ میں نے بتائے اور میکیاویلی ٹائپ, ان کو اس کتاب میں جگہ دینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی پیغمبروں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جگہ دینا, اس پر بھی ہمارا احتجاج ہے. اور تمام مسلمانوں سے, خاص طور پر علماء اکرام سے یہ ہاتھ جوڑ کر میری گزارش ہے کہ اب یہ جمعے کے خطبوں میں, مختلف کانفرنسز میں, ٹیچر سے میری گزارش ہے کلاس رومز کے اندر, یہ تمام مسلمانوں کی فار گاڈ سے غلط فہمی دور کریں کہ یہ کوئی بہت اعلیٰ اس نے کتاب لکھی ہے اور اس کا کوئی مسلمان امت پر بہت بڑا احسان ہے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.